میں آپ کو تھوڑا سا آئندہ آنے والے پروگرامز کے متعلق بھی بتاتا چلوں. ہم جو پروگرامز کرنے والے ہیں منڈے کو واک یور ٹاک اس پروگرام کا نام ہے. اس میں ہم OCD obsessive compulsive disorder وہم کی بیماری یا ایسی بیماری جس میں ہمارے دماغ میں کوئی بات پھنس جاتی ہے اور آگے نہیں بڑھ پاتے ہم. مثال اس کی یہ ہے کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کار چلا رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہو، اس میں گیئر جو ہیں آپ کو خود چینج نہ کرنے ہوں بلکہ جیسے جیسے سپیڈ بڑھتی ہے تو ایک آٹومیٹک ٹرانسمیشن موجود ہوتی ہے جو کہ گیئرز بدلنے میں معاونت کرتی ہے، مدد کرتی ہے. جائے کہ آپ کوئی بات سوچیں، کوئی خیال آپ کے ذہن میں آئے اور پھر آپ کوئی قدم اٹھانا چاہیں، کوئی ایکشن کرنا چاہیں تو آپ کر نہ پائیں بلکہ وہیں آپ پھنس جائیں. اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن جو ہے گاڑی کی صحیح کام نہیں کر رہی. انسان کے دماغ میں یہ سلسلہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نیوکلیس سیرولیس. بڑا مشکل سا نام ہے مگر دماغ کے گہرائیوں میں یہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہوتی ہے کہ جیسے بھی ہم جو بھی کئی ساری سوچیں ہمیں آ رہی ہیں، کئی خیالات آ رہے ہیں، مگر ان کو فلٹر کر کے بڑے آرام سے ہم اگلے خیال پہ چلے جاتے ہیں، اگلی سوچ پہ چلے جاتے ہیں. اور نیوکلیس سیرولیس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے پوٹامین، یہ بھی ایک دماغ کا حصہ ہے. یہ دونوں مل کر کہیں پہ بھی جو ہے پھنسنے نہیں دیتے خیالات کو. بالکل اسی طرح جیسے گیئر بڑے آرام سے چینج ہوتے ہیں. جائے کہ آپ چلا رہے ہو سٹک شفٹ، یعنی جس میں خود ہاتھ سے آپ نے گیئر بدلنا ہوتا ہے، تو اس میں آپ ایک ہی جگہ پہ زور لگائے جا رہے ہیں اور اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ نے ایکسلریٹر پہ بھی پاؤں رکھا ہے، گاڑی آپ کی گھون گھون کر رہی ہے، اور دوسری طرف آپ نے بریک پہ بھی پاؤں رکھا ہے، تو ایک جگہ پہ پھنس گئے ہیں، اڑ پھنس ہو گئی ہے، دماغ بھناٹ ہو گیا ہے، آگے خیالات چل ہی نہیں رہے، اور اسی کو OCD کہتے ہیں. تو کسی پروگرام میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ اس سے بچنے کا شوارٹز نے 4 پوائنٹڈ فارمولا کیا دیا ہے کہ جیسے کار کے عمومی طور پہ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، فرسٹ گیئر، سیکنڈ گیئر، تھرڈ گیئر، فورتھ گیئر اور ففتھ گیئر بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور کئی دفعہ ریورس گیئر بھی. تو شوارٹز کا جو 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے، اگر اس میں ہم اور بھی تھوڑی سی چیزیں ایڈ کر لیں تو OCD کے متعلق ہم بات کریں گے. اور OCD کا ایڈکشن سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈکشن میں بھی ہم ایک خیال پھنس جاتا ہے، اس سے ہم جڑ جاتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ہیبیچویٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتائج برے نکل رہے ہوتے ہیں، مگر ہم وہی جو ہے اسپائرل کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری تشنگی دور نہیں ہوتی اور ہم اسی میں پھنسے رہتے ہیں. تو اس کا ایڈکشن کا OCD کا کہیں نہ کہیں گہرا تعلق ہے. اسی کو آپ طلب کے نام سے بھی جانتے ہیں، کریونگز کے نام سے بھی جانتے ہیں. جب آپ کو ایک چیز کی کریونگ ہوتی رہتی ہے اور وہ کریونگ آپ کی دور نہیں ہوتی، تو کس طرح سے آپ 4 Ds کی مدد سے، جیسے 4 ویل ڈرائیو ہوتی ہے، اس 4 Ds کی مدد سے اس سے کیسے نکل سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی بات کریں گے اپنے کسی پروگرام میں کہ چھوٹے سے ننھے سے بچے، جب ہم ان کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ابھی اپنا خیال رکھ نہیں پاتے ہیں، مگر ساتھ میں ان کو ہم نے یہ بھی سکھانا ہے کہ وہ کل کو کس طرح سے اپنا خیال خود رکھنے کے قابل ہو جائیں، خود انحصاری پہ آ جائیں اور ہمارے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہ رہیں، اور اپنے سٹریس کو مینج کیسے کریں. کیونکہ جب بھی ہم کوئی نئی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑی سی کمفرٹ زون سے باہر جانا پڑتا ہے اور سٹریس لینا پڑتا ہے، اور جو لوگ سٹریس کو مینج نہیں کر پاتے وہ ڈر سے، خوف سے آپریٹ کرتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، بے سکون ہو جاتے ہیں، انگزائٹی ہو جاتی ہے، اور اس کو درست کرنے کے لیے وہ ڈرگز کا، کیمیکلز کا سہارا لینے لگتے ہیں. تو اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے کہ وہ کون سی 1 درجن، انڈوں کی بات نہیں کر رہا، 1 درجن سکلز ہیں، مہارتیں ہیں جو سیکھ کر کل کو وہی بچے جب بڑے ہوں گے وہ CE
CEO بن سکتے ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر بن سکتے ہیں. 12 ایگزیکٹو سکلز کی بھی ہم بات کریں گے اگلے پروگرامز میں. اور ٹین ایج یعنی کہ جب بچے جو ہیں وہ 13 کی عمر میں آتے ہیں, 13, 14, 15, 19 تک, تو یہ اب فزیکلی تو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں مگر ابھی ان کا دماغ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, کیونکہ دماغ ڈیولپ سب سے آخر میں ہوتا ہے. باقی جو ظاہری بدن ہے وہ تو ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, نظر آنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہے اب اس میں بڑوں والے ٹریٹس آ گئے ہیں. لڑکی ہے تو وہ جو ہے اس کی باڈی کی شیپ جو ہے لڑکیوں عورتوں والی ہو جائے گی, مرد ہے تو اس کے داڑھی بال نظر آنے لگیں گے, جسہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے گا. مگر جو چیز نظر نہیں آتی اور بھی پوری ڈیولپ بھی نہیں ہوئی ہوتی, اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو پوری طرح ڈیولپ ہو گئے ہیں, وہ اس کے دماغ کا فرنٹل لوب ہے جو سب سے آخر میں ڈیولپ ہوتا ہے, جس کو 25 سے 30 سال لگ جاتے ہیں. اور کیونکہ وہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتا تو کئی مرتبہ ہمیں ڈیسیژن میکنگ میں, فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے زیادہ اچھی ہے اور کون سی ہمارے لیے بری ہے. تو یہ جو فیصلہ کرنا ہے, اور ایموشنل برین اور لاجیکل برین, ان کے درمیان میں جو ہے بہت سی جو انپٹ ہمیں آ رہی ہوتی ہے باہر سے, اس کو صحیح طور سے جج کرنا. اور اس پہ تو اس کے لیے 12 ایگزیکٹو سکلز جو ہیں تمام بچے سیکھ سکتے ہیں. اگر ان کے امی ابا نے وقت پہ نہیں سیکھی وہ بھی سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ان کا بہت گہرا تال میل ہے. فیملی مل کر ایک اچھا معاشرہ بناتی ہے, اور اکائی ہے پورے معاشرے کی, فرد سے شروع ہو کر فیملی تک آتے ہیں. فیملی جو ہے وہ سوسائٹی بناتا ہے, سوسائٹی جو ہے وہ پورا معاشرہ بناتی ہے. 6 ڈیسیژنز, ایسے 6 کون سے ڈیسیژنز ہیں, ان پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اگر ٹین ایجر وہ صحیح وقت پہ ڈیسیژنز لے تو اس کی زندگی سفل ہو جاتی ہے, خوبصورت ہو جاتی ہے, بہت اچھی ہو جاتی ہے. اور اگر ان ڈیسیژنز کے اندر کوئی آنکڑا آ جائے, کوئی اس میں گڑبڑ ہو جائے, تو پھر پرابلمز ہوتی ہیں, اگرچہ بعد میں اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اور 7 عادات ایسے لوگوں کی جو بڑے کرو لوگ تھے, جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا, اس کے متعلق ہم ایک دفعہ اس کو ری وزٹ کریں گے, دوبارہ بات کریں گے. اور ہم مائکرو ایڈکشنز, وہ 7 مائکرو ایڈکشنز کون سی ہیں. ایک تو بڑی ایڈکشنز ہیں, مگر ایک ہماری فطرت میں, جبلت میں, ہمارے روزمرہ کے سوچوں میں, خیالات میں ایسی ایڈکشنز ہیں جو ہم آگے بڑھنے سے قاصر رہتے ہیں, اور ان میں بھی ہم سٹک ہو جاتے ہیں, اور ہم اپنا فل پوٹینشل جو ہے, فل بلوم جو ہے, اس تک ہم پہنچ نہیں پاتے. ان پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ میں اس کا حل کیا ہے. ایک ہے ڈائلیکٹک بیہیویورل تھراپی, ایک ہے کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی. تو جو تھراپیز ہیں, جو سائیکالوجی میں, نفسیات میں جو تھراپیز ہیں, ان کو کیسے بروئے کار لایا جائے, ایموشنز کو, سوچوں کو, بیہیویئرز کو, بلیفز کو, اور جو باہر سے آنے والی بہت سی انپٹ ہے, اس کو کیسے صحیح سمویا جائے کہ یہ تال میل سے گاڑی جو ہے چھک 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 آگے بڑھے اور منزل مقصود تک پہنچے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ لائف از اے جرنی. ضروری نہیں ہے کہ آخر میں پہنچ کر منزل تک ہی ہمیں سکون ملے گا. جو لائف کی جرنی ہے, جو روزمرہ کے اتار چڑھاؤ ہیں, نشیب و فراز ہیں, ان میں بھی مزہ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ ہم CBT کی مدد سے جانیں گے. اور اپنے ایموشنز کو کیسے مینج کرنا ہے, کیونکہ اگر جذبات آپ کے ہاتھ سے نکل گئے اور آپ ملکہ جذبات یا شہنشاہ جذبات بن گئے, تو پردہ سیمی پر, سلور سکرین پر تو آپ کی دھاک بیٹھ سکتی ہے, مگر زندگی میں آپ کی خاک اڑ جائے گی. تو اپنے ایموشنز کو ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ری پروگرامنگ کریں, کہ اگر ہم نے کوئی غلط چیز سیکھ لی ہے تو اس کو دوبارہ سے صحیح ہم نے کیسے کرنا ہے. اگر ایک پروگرام غلط چل پڑا ہے دماغ کے خلیوں میں, دماغ کے نیورونز میں, ہم نے جو پروگرامنگ ہے وہ غلط کر دی ہے, دماغ کی جو بھول بھلائیاں ہیں, جو اس کے گہرائی ہیں اور اس کے جو اتار چڑھاؤ ہیں, ان کو درست کر کے ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں. اس ری پروگرامنگ پہ بات کریں گے, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ پہ بات کریں گے, نیورو پلاسٹسٹی پہ بات کریں گے, کہ ہم دوبارہ سے دماغ کو, اس کی ساخت کو بدل سکتے ہیں, اور دماغ کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو بدل سکتے ہیں. اس پر بھی بات ہوگی. اور کنیکٹنگ ود پیپل اینڈ کنیکٹنگ ود یور سیلف,
اینڈ کنیکٹنگ ود یور انوائرمنٹ. اس پہ ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے کہ کس طرح سے ہم گفتگو کر کے حیوان ناطق ہیں ہم گفتگو کر سکتے ہیں, کنونس کر سکتے ہیں. لڑائی جھگڑا مار کٹائی چمپ برین, اور یہ جو جب ہم لڑنے مارنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں تو اس سے چیزیں صحیح نہیں ہوتی بلکہ ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے اور بہت سی خاک اڑتی ہے اور بہت سی نقصانات ہوتے ہیں. تو کمیونیکیشن کیسے ہونا چاہیے, گھر میں کیسے ہونا چاہیے, بچوں سے کیسے ہونا چاہیے, آفس پلیس پہ, مارکیٹ پلیس میں, سوسائٹی پہ, میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ کس طرح سے ہمارا کمیونیکیشن ہونا چاہیے, اس پہ ہم بات کریں گے. اور کیونکہ یہ ہم ولنگ ویز کے فورم سے بات کر رہے ہیں جو کہ ریہیب سینٹر ہے جہاں پہ ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے, چیزوں کو دوبارہ صحیح کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ اگر نشے کی بیماری ہمیں آڑے ہاتھوں لے لے, شراب کا جو ہے سامنا ہو یا چرس کا سامنا ہو یا بھنگ کا سامنا ہو یا آئس کا ہو, کوکین کی پرابلم ہو یا پھر اس طرح کے جتنے بھی نشے یا پولی ڈرگنگ یعنی کہ مکس ہو, تو ایسے میں ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم ایک مشین میں سے اپنے بچے کو ڈالیں گے, دوسری طرف سے نواں نکور بچہ نکل آئے گا. ایسا نہیں ہوتا. جب کوئی ڈرگز میں اور ایسی پرابلمز میں تو اس کے بہت سے پیچھے محرکات ہوتے ہیں, دماغ کی بیماریاں ہوتی ہیں, ذہن کی بیماریاں ہوتی ہیں, موڈ کے مسئلے ہوتے ہیں, جو ہے اس کے علاوہ جو ہے تھاٹ کے مسئلے ہو سکتے ہیں, پرسنالٹی کے مسئلے ہو سکتے ہیں. تو کئی دفعہ اس ٹریٹمنٹ کے دوران کوشش کرتے ہوئے بھی ریلیپس ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ ریمیٹنگ اور ریلیپسنگ ڈیزیز ہے. یعنی ایڈکشن کی بیماری کبھی سر چڑھ کے بولتی ہے, کبھی تیز ہو جاتی ہے, کبھی غائب ہو جاتی ہے. تو اس کے متعلق ریلیپس پریونشن کے متعلق بھی بات کریں گے. اور ریلیپس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پورا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کھانا جو کھایا وہ کچھ ضرورت سے زیادہ کھا لیا, تو ڈائجیشن کے لیے ٹائم چاہیے. جب بھی کسی ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں, جب ٹریٹمنٹ پروگرام میں سے گزرتے ہیں, تو اس کو ڈائجسٹ ہونے میں, اس کو ہضم ہونے میں ہمارا جو ہے میدا وہ باقاعدہ فوڈ کو ایسے ایسے گھماتا ہے. اگر آپ کے پاس ڈو مشین ہو جس طرح سے آٹا گوندتے ہیں تو وہ مشین بھی ایسے ایسے آٹے کو کرتی ہے. اسی طرح ہمارا جو میدا ہے وہ بھی جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں اس کو گھماتا ہے. ٹریٹمنٹ پروگرام ریہیب سے انڈور ہو آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ پروگرام ہو, جب ہم اس سے گزرتے ہیں تو پرانے جو سانچے ہوتے ہیں, جو پرانے ہماری ایک سٹرکچر ڈھانچے ہوتے ہیں, جو ہمارے نیورونل کنیکشنز ہوتے ہیں, ان کو بدلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, ری برتھ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ڈیزیز کانسیپٹ کیا ہے خاص طور پہ ایڈکشن میں اور دماغی بیماریوں میں, اس کے متعلق بھی ہم بات کریں گے. اور بہت ضروری ہے کہ ہمیں گلٹ اور شیم کا فرق معلوم ہو, اور شیم سے جب ہم آپریٹ کرتے ہیں, جب اپنی نفی کر دیتے ہیں, جب ہم خود کو بہت کوئی غلط شخص سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بہت ہی ہم شیمفل فیل کرتے ہیں, تو اس سے کیا کیا بیماریاں, سیلف اسٹیم, قوت ارادی, قوت اپنی جو اپنے آپ کو پسند کرنے کی ہماری صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو شیم ہیلنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ان کو سمجھنا کہ وہ کس دور سے گزر رہے ہیں, ان کو معاف کر دینا, ان کے ساتھ ایمپتھائز کرنا, اور ہمیشہ کائنات کو اور خود کو شکر گزاری کی حالت میں رکھنا. اس سے ہم بڑے ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں, پھلتے ہیں, پھولتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں. اور دوسروں کی جب ہم مدد کرتے ہیں, ان کا ہاتھ تھامتے ہیں, ان کے جذبات کو سمجھتے ہیں, اس سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں. اور ہم کسی دن 12 سٹیپ پروگرام جو الکوہولک انونیمس اور نارکوٹک انونیمس کے 12 قدم ہیں, ان پر بھی بات کریں گے کہ یہ قدم جو ہیں یہ زینے کے قدم ہیں, یہ لیڈر کے قدم ہیں. ان پر آپ ون آفٹر اندر پاؤں رکھتے ہوئے آخر اس جگہ پر, اس اونچائی پر پہنچ جاتے ہیں, اس اسپرچول انلائٹنمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں. آپ کی روح کی جو ہے ایک آپ کے دروازے کھل جاتے ہیں, سمجھ آ جاتی ہے, روحانی بیداری ہو جاتی ہے, اور اس میں بھی کبھی اوپر اور کبھی آپ نیچے چلے جاتے ہیں. اور یہ ایک جو ہے وہ ایسا کام ہے جو کہ کرتے رہنے والا کام ہے. یہ آپ کو میں نے خاکہ دیا ہے. آئندہ کے جو پروگرامز ہم کرنے والے ہیں اس سال 2021 میں, اس میں ہم ان چیزوں کو ٹچ اپون کریں گے.